السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل اللہ فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری مخلوق کی تخلیق کرنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ قاف کی آیت نمبر 30 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے یا صحیح احادیث کی روح سے یا صحابہ اکرام کے اقوال سے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 30، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم نقول لجہنم حلمت لاتی وتقول حلم مزید۔ یاد کرو جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے۔ اس کے پچھلی کلاس میں اس کے پہلے کے واقعات کا ذکر ہوا کہ اس کے پہلے کیا کیا ہونے والا ہے۔ اب جہنم سے اللہ رب العزت یہاں پہ خطاب کرے گا، اس کا یہاں پہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت جب جہنم سے کہے گا کہ کیا تو بھر گئی ہے یا اور بھی جگہ باقی ہے، تو وہ کہے گی کہ مزید ابھی اور جگہ باقی ہے۔ تو اس جگہ کو کس طریقے سے بھرا جائے گا، اس تعلق سے چند احادیث سماعت فرمائیں۔ امام احمد نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں لوگوں کو مسلسل ڈالا جائے گا، یعنی ایک کے بعد ایک ڈالا جائے گا مسلسل، اور وہ کہے گا کیا کچھ اور بھی ہے، حتیٰ کہ رب العزت اپنے قدم مبارک کو اس میں رکھ دے گا، تو اس کے بعد اس کا بعض حصہ بعض کے طرف سمٹ جائے گا، اور جہنم کہے گا بس بس تیرے عزت و کرم کی قسم، تیرے عزت و کرم کی قسم، البتہ جنت میں جگہ باقی بچی رہے گی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اور مخلوق پیدا فرمائے گا، پھر انہیں جنت میں آباد کرے گا۔ یعنی نہ جنت میں کمی ہے اور نہ جہنم میں کمی ہے۔ جہنم میں جہنمیوں کو ڈالنے کے بعد بھی اس میں جگہ باقی ہے، اور جنت میں جنتی کو پہنچ جانے کے بعد بھی جنت میں جگہ باقی ہوگی، اور اس کو اللہ رب العزت کس طریقے سے پر کرے گا وہ اس حدیث میں بتایا گیا۔ مسند احمد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 234، مسلم شریف حدیث نمبر 2848۔ اسی طریقے کا مضمون بخاری شریف میں بھی ہے، ایک حدیث بخاری شریف حدیث نمبر 4849، اس کو بھی آپ دیکھیں۔ ایک حدیث اور جو امام بخاری نے روایت کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ نے آپس میں جھگڑا کیا، یعنی آپس میں انہوں نے بات کیا، تو دوزخ نے کہا کہ مجھے متکبر اور جابر لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ تو جہنم نے اپنے تعلق سے بتایا کہ میرے اندر کون لوگ آنے والے ہیں، تو میرے اندر جو لوگ آنے والے ہیں وہ متکبر ہیں اور جابر لوگ ہیں۔ متکبر کون؟ جس نے اللہ رب العزت کی بات کا جو انکار کرتا ہے، جو اللہ کی شریعت کا انکار کرتا ہے، اللہ کے حکموں کا انکار کرتا ہے، جیسے ابلیس نے کیا تھا، اور یا وہ جو اپنے سے کسی کو حقیر سمجھتا ہے، یہ متکبر ہے۔ تو متکبر اور جابر یعنی ظلم کرنے والا، اور ظلم ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور پھر ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یعنی کسی کو اس کا حق نہ دینا۔ تو اللہ رب العزت کا بھی حق ہے، اور اس کے بعد دین کا حق ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا حق ہے، والدین کے حق ہے، تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو جہنم نے بتایا کہ جہنم میں کون لوگ جانے والے ہیں، تو مجھ میں متکبر اور جابر لوگ کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ جنت نے کہا مجھے کیا ہوا ہے کہ مجھ میں کمزور اور ناتواں لوگ ہی داخل ہوتے ہیں، یعنی کمزور اور ناتواں لوگ، ہم انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں پیسے دھیلے سے،
ناتما لوگ ہیں، لیکن یہی لوگ ہیں جو اہل جنت ہیں، یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں، اکثریت اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، اللہ رب العزت نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر میں چاہوں تیری ذریعے سے رحم فرماؤں گا۔ اور دوزخ سے فرمایا کہ تو میرا غضب ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں تیرے ذریعے سے عذاب دوں گا، البتہ تم دونوں میں سے ہر ایک کو بھر دیا جائے گا۔ دوزخ اس وقت تک نہیں بھرے گا جب تک اللہ جل شانہ اپنا قدم مبارک اس میں نہ رکھ دے، تو وہ پکار اٹھے گا بس بس، جیسی اللہ رب العزت جب اسے کہے گا کہ کیا تو بھر گیا، تو وہ کہے گا نہیں، تو اللہ رب العزت اپنے قدم مبارک کو جہنم کے اندر رکھے گا، اور جس سے وہ چیخ اٹھے گا اور کہے گا بس بس۔ اس وقت دوزخ بھر جائے گا اور اس کے بعد اس کا بعض حصہ بعض کے طرف سمٹ جائے گا، اور اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور جنت کے لیے اللہ عز و جل اور مخلوق پیدا فرمائے گا، یعنی جنت کے لیے جب جنت خالی ہوگی تو اس کے لیے اور مخلوق پیدا کروائے گا اور اس کو اس میں آباد کرے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، بخاری شریف حدیث نمبر 4850۔ تو رحمان نے جنت کو بھرنے کے لیے ایک مخلوق کو بنائی اور اس کے اندر ان کی رہائش کی، لیکن جہنم کو بھرنے کے لیے ظلم نہیں کیا کہ کسی کو بھی اٹھا کر کے ڈال دیا، اور نہ ہی کسی مخلوق کو بنا کر کے جہنم میں ڈالا، بلکہ اپنے قدم مبارک کو اس جہنم میں ڈال دیا، جس سے جہنم سمٹنے لگی اور چیخنے لگی۔ تو یہ ہے وہ رحمان۔ آیت کو پھر سے سماعت فرمائے، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ یاد کرو جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّاتُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقیوں کے قریب کی جائے گی اور وہ دور نہیں ہوگی، یعنی جب حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، 50,000 سال کی زندگی گزر چکی ہوگی، اور جب نام اعمال دے دیا جائے گا تو جنت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ جیسے ہم نے پچھلی بھی کلاسوں میں پڑھا کہ جنتی جنت کو، اپنی جنت کو اس طریقے سے پہچانے گا جیسے وہ اپنے گھر کو پہچانتا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی طریقے سے وہ جیسے اپنے گھر کے راستے کو پہچانتا، وہ اپنی جنت کے راستے کو پہچان کر کے پھر اس کی طرف جائے گا، تو جنت اس کے قریب کر دی جائے گی۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کس سے وعدہ کیا گیا تھا؟ کون سے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے ایسے عمل کیے کہ جن سے یہ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے؟ تو یہاں پہ بتایا ھذا ما توعدون الا لکل اواب حفیظ، وہ اواب ہوں گے اور وہ حفیظ ہوں گے۔ اواب یعنی وہ رجوع کرنے والے ہوں گے، ہر حالت میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے، ہر کنڈیشن میں، ہر قسم کی مصیبت میں، ہر قسم کے غم میں، ہر قسم کی پریشانی میں، ہر قسم کی غلطی میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، ہر نیکی میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، غلطی میں، گناہ کے کام میں اللہ کی طرف رجوع کرنا یعنی اللہ رب العزت سے توبہ کرنا، اور نیکی کے کام میں اللہ کی طرف رجوع کرنا یعنی اللہ رب العزت کی توفیق، اللہ سے یہ کہنا کہ اللہ یہ تیری توفیق تھی، تو نے مجھے توفیق دیا تھا، اس وجہ سے میں اس نیکی کے کام کو کر پایا۔ تو نہ مایوس ہونے والے ہوتے ہیں یہ، اور نہ یہ اکڑنے والے ہوتے ہیں کہ میں اتنی نیکی کرنے والا ہوں، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے اس نیکی کی توفیق دی۔ تو یہ رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، اواب، اور حفیظ یہ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی امر الہ کی، اللہ رب العزت کے امر کی، اللہ کے حکم کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے اوامر اور نواہی کی حفاظت کرنے والے، یعنی اللہ رب العزت کے جو حقوق ہیں یا بندوں کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حقوق یعنی توحید کی حفاظت کرنے والے، نماز کی، روزے کی حفاظت کرنے والے۔ نماز کی حفاظت کیا ہے کہ نماز کو نماز کے وقت میں صحیح سنت طریقے سے، اور جو بھی اس کے شرائط ہیں اس شرائط کے ساتھ پڑھنا، یہ اس کی حفاظت ہے۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، دل کی حاضری کے ساتھ پڑھنا، یہ اس کی حفاظت ہے۔ توحید کی حفاظت، کہ توحید کے ہر مسائل کو سمجھنا، شرک کی ہر قسم کو جاننا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے اپنا حق ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا قودھا الناس والحجارہ، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہم سے مطالبہ کیا، قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو وہ اپنے آپ کی حفاظت کرنے والا کیسا ہوتا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی دولت کی حفاظت کرتا ہے، اپنے رزق کی حفاظت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے پھر وہ والدین کے حقوق کی اور رشتہ داروں کے اور پھر ساری چیزوں کے حقوق کی وہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔
یہ ہے وہ جو جنت کے لیے منتخب کیا گیا شخص ہے۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جو رجوع کرنے والے اور اوامر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب، اور پھر ان کی دوسری صفت بتائی جا رہی ہے، جہاں پہ اواب ہیں اور حفیظ ہیں وہیں پر ان کے اندر ایک اور صفت ہے، من خشی الرحمن بالغیب، کہ رحمان کو بغیر دیکھے وہ اس سے اس کی خشیت رکھتے ہیں، اس کا ڈر رکھتے ہیں، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ ابھی اللہ رب العزت کو ہم دیکھ نہیں رہے، اللہ رحمان کو ہم دیکھ نہیں رہے، لیکن اس سے ڈر رہے ہیں کہ میری نظر کو وہ جانتا ہے، میرے دل کے اندر کے وسوسوں کو وہ جانتا ہے، میری زبان سے جو نکل رہا ہے وہ کوئی نہیں جانتا لیکن وہ جان رہا ہے، میرے ہاتھ کیا کر رہے ہیں، میرے پیر کیا کر رہے ہیں، تو وہ رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، یہ اس کی صفت تھی۔ تو من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اب یہ منیب بھی ہوتا ہے اور وہ رجوع کرنے والا دل لیے ہوئے آتا ہے، وہ رجوع کرنے والا یعنی اس کی خواہشات پہ وہ کنٹرول کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے احکامات کے اوپر وہ عمل کرتا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتا ہے ادخلوها بسلام، کہ بس اب داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، اس جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، کیونکہ یہ صفات کے وہ حامل تھے۔ اللہ رب العزت ان صفات کا ہمیں بھی حامل بنائے، ہمارے اندر بھی ان صفات کو داخل فرمائے۔ تو ادخلوها بسلام، کہ اب تم داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اس جنت کے اندر۔ ذالک یوم الخلود، کہا جائے گا تم اس جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یعنی یہ جو جنت ہے یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، ہمیشہ ہمیش کی یہ جنت ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیش کی جنت کے تعلق سے ایک حدیث سماعت فرمائے جو امام مسلم نے لے کر کے آئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ سکون سے رہے گا، مطلب وہ جنت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے اور سکون کی جگہ ہے، اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ اس کے کپڑے کبھی بوسیدہ ہوں گے یعنی پرانے ہوں گے، اور نہ اس کی جوانی کبھی ختم ہوگی، نہ اس کی کبھی جوانی ختم ہوگی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2836۔ ایسی عظیم الشان جنت اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں اور دوزخ والوں کو دوزخ میں داخل کرے گا، پھر ایک پکارنے والا یعنی ایک ندا کرنے والا پکارنے والا ان کے درمیان کھڑا ہوگا اور کہے گا اے جنت والو اب موت نہیں ہے، اور اے دوزخ والو اب موت نہیں ہے، اب ہر ایک ہمیشہ اسی حال میں رہے گا جس حال میں وہ ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 2850۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ لوگ اس بات کو سن کر کے، اس ندا کو سن کر کے، اس منادی کو سن کر کے بے انتہا خوش ہوں گے کہ اب جنت میں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے، اسی حال میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور ان لوگوں کے غم کا کیا حال ہوگا جو جہنم میں ہوں گے، جن کو یہ بتایا جائے گا کہ اب جہنم میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، یا اللہ تو ہم سب کو ایسی جہنم سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 35، لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور جو شخص چاہیں گے ان کے لیے ہوگا، مطلب وہ جو جہاں پر جو چاہیں گے جنت کے اندر ان کے لیے وہ ہوگا، اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، مطلب جو وہ چاہیں گے وہ انہیں عطا کیا جائے گا، وہ انہیں دیا جائے گا، اور بھی اللہ رب العزت انہیں عطا فرمائے گا اس جنت کے اندر۔ اس تعلق سے اور بھی کئی دفعہ جو ہے اس کی تفسیر کی جا چکی ہے، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 36، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ اہل میں محیص، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے، پھر وہ شہر میں گشت کرنے لگے، کیا انہیں ہمارے عذاب سے کوئی بچ نکلنے کی جگہ ملی؟ یعنی اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ تم زمین میں چلو پھرو دیکھو۔ مشرکین مکہ سے مطالبہ تھا، اور اب قیامت تک آنے والے ہر انسان سے مطالبہ ہے جو اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں، جو نبی کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ رب العزت ان سے کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی تھی، ذرا زمین میں چل کر کے دیکھو، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے اور تم سے زیادہ صلاحیت والے تھے اور تم سے زیادہ سخت تھے، لیکن
کیا ان کو بچنے کی یا بھاگنے کی کوئی جگہ ملی؟ یعنی اللہ رب العزت کے عذاب میں وہ کس طریقے سے گرفتار کیے گئے۔ قوم سمود کو دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، قوم نوح کو دیکھو کس طریقے سے۔ اور اب ہمارے لیے ایک اور اگزامپل ہے کہ ہم دیکھ لیں مکہ والوں کا کیا حال ہوا، کس طریقے سے انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور اللہ رب العزت نے انہیں تہ و بالا کر دیا، ان کو سمیٹ دیا۔ تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے کہ ان لوگوں نے ایسا کیا، ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ آج ہم بھی ایسا ہی کریں گے جیسے مکہ والوں نے کیا تھا، مشرکین نے، کہ اللہ کے نبی کی بات کا انکار کرنا، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کا انکار کرنا، اس کلام سے بھاگنا، اس کلام کو سیکھنے سے روکنا یا خود رکنا۔ تو ان کا جو انجام ہوا تھا وہی انجام ہر اس شخص کا ہوگا جو اس جیسی روش کو اختیار کرے گا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک نصیحت فرمائی کہ دیکھ لو پچھلے لوگوں کی ہسٹری کو، تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر کے دیکھو، ہسٹری کا مطالعہ کرو کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ آیت نمبر 37، ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے۔ کس شخص کے لیے نصیحت ہے؟ ہمارا دل کیوں نہیں نصیحت لے پاتا؟ خوب پڑھ رہے ہیں اللہ کے کلام کو، اس کو لکھ بھی رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا بھی رہے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر وہی اندھیرا ہے جو پہلے تھا۔ ہماری زندگی کے اندر کوئی انقلاب نہیں، ہماری زبان کے اندر کوئی فرق نہیں، ہمارے عمل کے اندر کوئی فرق نہیں، ہماری رشتہ داریوں کے اندر، ہمارے لین دین کے اندر، ہمارے تعلقات کے اندر کوئی فرق نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ہمارا دل اثر لیتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو آگاہ دل رکھتا ہے، یعنی جو حاضر دل رکھتا ہے، آگاہ دل رکھتا ہے، یا وہ کان لگائے جبکہ اس کے دل و دماغ اس پر حاضر ہو۔ یعنی جب وہ اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھتا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو غور و فکر کے ساتھ اپنے لیے پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے میرے رب کا کلام ہے۔ اور جس کا ایمانی مضبوط نہیں، ایمانی کمزور ہے، تو پھر اس کو وہ توجہ نہیں دے گا، اس کے اندر اس کی اہمیت، اس کی توجہ نہیں ہوگی۔ لیکن جو ایمان والا ہوگا وہ آگاہ دل لے کر کے آئے گا، یعنی حاضر دل کو لے کر کے آئے گا، یا وہ کان لگائے گا جبکہ وہ دل اور دماغ سے وہ حاضر ہوگا۔ اللہ اس کیفیت کے ساتھ ہمیں قرآن مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایمان کے ساتھ سمجھیں کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، اور یہ پتھر میں لگی ہوئی لکیر سے بھی زیادہ مضبوط ہے کہ جو حکم اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا، اس کی نافرمانی اگر ہم نے کی ہے تو وہی انجام ہونا ہے جو پچھلی قوموں کا ہوا، وہی سزا ملنی ہے جو پچھلے لوگوں کو ملی۔ آیت نمبر 38، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ اور ہم نے تخلیق کیا آسمان کو، پیدا کیا آسمان کو، وَالْأَرْض اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا فِي اور ان کے بیچ میں جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کو ہم نے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، ہر مخلوق کا خالق صرف اور صرف اللہ رب العزت۔ اور اس کو کیسے پیدا کیا؟ کتنے دن لگائے؟ 6 ایام، 6 دنوں میں اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کر دیا۔ اتنی بڑی کائنات کو، اور صرف جمادات ہی نہیں، اس کے اندر نباتات اور حیوانات کو بھی اللہ رب العزت نے 6 دن کے اندر پیدا کر دیا۔ یہ ہے وہ قدرت کا مالک۔ اس میں 2 بات قابل غور ہے کہ جس رب نے 6 دن کے اندر اتنی بڑی کائنات کو وجود بخشا، اس قدر مخلوقوں کو وجود بخشا، وہ تمہیں دوبارہ اٹھانے پہ پوری طرح قادر ہے۔ اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ اور دوسری بات یہودیوں کا جواب، کہ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ اللہ رب العزت نے 6 دن میں دنیا بنائی اور 7ویں دن آرام کیا، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت آگے فرما رہا ہے۔ نصرانیوں کا بھی یہی سوچ کہ 6 دن میں دنیا بنائی اور ہم اب سنڈے کے دن جو ہے وہ ریسٹ کرتے ہیں، اور یہودیوں نے سنیچر کے دن، سیٹرڈے کے دن کو ریسٹ کا سمجھا کہ اللہ رب العزت نے آرام کیا، گویا کہ اب ہم آرام کریں گے۔ نعوذ باللہ، اللہ رب العزت اس عیب سے پاک ہے۔ جو آیت الکرسی میں بھی اللہ رب العزت نے، اس آیت جس کے اندر کرسی کا ذکر ہے، اس میں بھی اللہ نے ذکر کیا اور یہاں پہ بھی کیا۔ وما مسنا، اور نہیں مس کیا، چھوا اللہ رب العزت کو، من لغوب، اور اللہ رب العزت کو تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔ یہ عیب ہے، اور اللہ رب العزت ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اس کو اونگ اور نیند نہیں آتی،
اس کو تھکاوٹ نہیں محسوس ہوتی۔ آیت نمبر 39، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبحوا وادبار السجود۔ سبحان اللہ۔ فاصبر علی ما یقولون، چنانچہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے۔ صبر کی تلقین آپ دیکھیں گے مکی صورتوں کے اندر اور مکی زندگی کے اندر ہر قسم کے ظلم نبی مکرم اور صحابہ اکرام کے اوپر ڈھائے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ایک ہی حکم نازل فرماتا رہا کہ صبر کریں، صبر کریں۔ اور مدینہ کے اندر بھی 2 سال تک یہی حکم آتا رہا کہ صبر کریں، یعنی کوئی بھی جوابی کاروائی نہیں۔ یہ جو بھی کر رہے ہیں، جتنا بھی یہ تکذیب کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اس میں صرف صبر کرنا ہے۔ دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ان کو نتیجے کو بھول کر کے کام کرنا ہے کہ نتیجہ کیا ہے، اس کے کیا رزلٹ ہیں۔ مکی زندگی کے اندر آپ دیکھیں بہت کم رزلٹ تھے، اور ابتدائی دور میں تو اور بھی زیادہ کم تھے۔ تو صبر کریے، یعنی جو بھی حالات آپ کے اوپر آ رہے ہیں اس پہ صبر کیجیے۔ اور مکہ کی زندگی کے اندر جو حالات آ رہے تھے وہ ہم سب کی نظر میں، تو ایسے حالات میں، ایسے سخت ترین حالات میں کیسے صبر کیا جائے؟ تو صبر میں کیا چیز مدد دیتی ہے، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا چیز مدد دے گی۔ اللہ رب العزت اس بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، سبحان اللہ۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ یہاں پر اب جو آپ پڑھیں گے، سنیں گے، اس میں اللہ رب العزت سے تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کی بات آ رہی کہ اپنے تعلق کو اپنے خالق سے جوڑ لیں، وہی تمہیں سختیوں میں صبر دے گا، وہی تمہیں سختیوں میں اور پریشانی کے اندر وہی مدد کرے گا۔ تو اللہ رب العزت سے تعلق کو جوڑنا۔ ہم کیا ہوتا ہے جب کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو دنیاوی اسباب کے اوپر ہم لوگ الجھتے ہیں کہ فلاں ہماری مدد کر دے گا، فلاں جگہ سے ہمیں مدد مل جائے گی، اس سختی سے ہمیں وہ بچا لے گا۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ صبر کیجئے، اور صبر کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ سب سے پہلی چیز وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کو کی حمد کے ساتھ اسے پکاریے۔ اس تعلق سے حمد کے کلمات کیا ہے جس سے دل کو تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے؟ اور ویسے بھی اللہ نے فرمایا الا، خبردار ہو جاؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون تو اللہ رب العزت کے ذکر میں ہے۔ جب بندے کا تعلق اللہ رب العزت سے ہو جاتا ہے، ساری کائنات کے خالق اور مالک سے، اور وہ رب جس کے حکم کی ہر مخلوق محتاج، جس کے حکم کے لیے ہر کام، ہر چیز محتاج، جب اس سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے تو ڈر اور خوف اس کی زندگی سے چلا جاتا ہے۔ تو وہ کون سے کلمات ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں؟ چند حدیث اس کے لیے سماعت فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان پہ بہت بھاری ہیں، یعنی جو میزان ترازو رکھا جائے گا ہمارے اعمال کو تولنے کا، اس میں وہ بہت بھاری ہوں گے، لیکن ہماری زبان میں بہت ہلکے ہیں، اور رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ اللہ رب العزت کو، رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے اپنی تعریف اور خوبیوں کے ساتھ، اللہ پاک ہے، عظمت والا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 2694، بخاری شریف حدیث نمبر 6406۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6405، مسلم شریف حدیث نمبر 2691۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ سبحان اللہ، کیا میں تجھے ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ پھر آپ نے فرمایا بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2731۔
تو یہ رحمان کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کلمات کے ساتھ تجھے یاد کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، قبل پہلے، طلوع الشمس طلوع ہونے کے، نکلنے کے، شمس سورج کے نکلنے کے پہلے، یعنی فجر کا جو وقت ہوتا ہے، وقبل الغروب اور غروب ہونے سے پہلے، ڈوبنے سے پہلے جو عصر کا وقت۔ مکہ کے اندر 3 نمازیں فرض تھی، ایک طلوع الشمس سے پہلے یعنی فجر کے وقت کی، اور دوسرا عصر کے وقت کی، اور تیسرا تہجد کی۔ لیکن یہ معراج کے پہلے کی بات ہے، اور معراج کے بعد معراج میں جو نمازیں فرض کی گئی یعنی 5 وقت کی نمازیں وہ امت پر فرض رہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور تہجد کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کیا گیا یا فرض کیا گیا، اور امت کے لیے نفل تھی۔ لیکن صحابہ کرام بھی اس کا بہت اہتمام کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سی فضائل بتائے۔ تو یہاں پر جو اللہ نے فرمایا قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سیدنا ابو ظہیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے یعنی فجر اور عصر میں نماز پڑھتا ہے وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا، وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 634۔ یہ ہے اس وقت میں اللہ رب العزت کی حمد کرنے کی فضیلت۔ یہ جتنے بھی فضائل کی آپ حدیثیں سن رہے ہیں، تو ایک چیز ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، جب بھی ہم کسی بھی فضائل کی حدیث کو یا قرآن کی آیت فضائل کے تعلق سے ہم جب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، تو یہ سارے فضائل صرف اور صرف ان کے لیے ہے جو توحید پرست ہے۔ جن کے اندر توحید نہیں، ان کے لیے کوئی مسائل اور کوئی فضائل نہیں، کیونکہ ان کے کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے، نہ ان کے فرائض قبول ہے، نہ ان کے نوافل قبول ہے، ان کے کسی عمل کی کوئی وزن اور کوئی اہمیت اور کوئی وقت نہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 اور بھی ہم نے کئی جگہ اس کو پڑھ چکے ہیں۔ تو جو توحید پرست ہے اس کی نیکیوں کو اللہ رب العزت اتنے طریقے سے اتنا قبول کرتا ہے۔ تو یہاں پر اور عصر کی نماز کے تعلق سے اور بھی ہم نے کئی جگہ پڑھا ہے کہ عصر کی نماز وہ عظیم نماز ہے جس میں فرشتے کا آنا جانا ہوتا ہے، اور دونوں ٹائم کے فرشتے اس وقت میں ملتے ہیں۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، سیدنا جریج بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اچانک 14ویں رات یعنی 14ویں کا چاند نظر آیا۔ آپ نے 14ویں رات کے چاند کے طرف دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب یعنی بہت جلد، ان قریب تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے۔ اللہ اکبر، یا اللہ تو ہم سب کا بھی یہ نصیب بنا دے کہ ہم اے رب تیرا دیدار کریں، ایسا جیسے کہ آج 14ویں رات کا ہم 14ویں رات کے چاند کا دیدار کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب بہت جلد ایسا ہونے والا ہے کہ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو بے تکلف دیکھتے ہو، بغیر کسی رکاوٹ کے تم اس چاند کو دیکھتے ہو، ایسے اپنے رب کو دیکھو گے، ایسے اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اب آپ غور کریں، جس رب کے تعلق سے پڑھنے میں ایسا سکون اور اطمینان ملتا ہے، جس کے ذکر کے اندر دلوں کو سکون ملتا ہے، اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ پھر آپ نے فرمایا اس کے دیکھنے میں تمہیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کے بعد ایک نصیحت فرمائی، اگر تم سے ہو سکے تو ایسا کرو کہ سورج نکلنے سے پہلے کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز قضا نہ ہونے دو، مطلب ایسی یہ نماز کو قضا بھی نہ ہونے دو، فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ اور یہی شیطان اسی وقت کو غافل کرتا ہے، اسی وقت میں انسان کو غفلت میں ڈالتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تو دنیا کو آزمائش بنائی ہے، اسی وقت کی نیند بھی بڑی اچھی لگتی ہے، اور عصر کے وقت کا کام بہت اچھا لگتا ہے، کاروبار عصر کے وقت ہی زیادہ چلتا ہے۔ تو اسی وقت میں آپ نے جہاں پر اللہ کے دیدار کا شوق دلایا، وہیں یہ بتایا کہ یہ دیدار کے لیے ضروری چیزیں کیا ہیں، تو اس کا صبح اور شام ذکر یعنی اس نماز کے اندر جو ہے کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، وہ قضا نہیں ہونا چاہیے، قضا نہ کرو۔ اس کے بعد جریج بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، سورہ قاف کی آیت نمبر 39، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4851، مسلم شریف حدیث نمبر 633۔
اب دیکھیں عصر کی نماز کی کیا اہمیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا کہ وہ آدھی رات تک نماز پڑھتا رہا۔ سبحان اللہ، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو گویا کہ وہ آدھی رات تک نماز پڑھتا رہا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا کہ وہ ساری رات نماز پڑھتا رہا۔ تو جس نے فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا کہ اس نے ساری رات عبادت کیا۔ تو یہ ہے فرض نماز کی اہمیت اور جماعت کے ساتھ اس فرض نماز کو ادا کرنے کی اہمیت۔ مسلم شریف حدیث نمبر 656 فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اگر ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ساری رات عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ عصر کی نماز کی قیمت یا اس کی اہمیت اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو امام بخاری اور مسلم دونوں نے لائے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے دن فرمایا، ان کافروں نے ہمیں درمیان والی نماز پڑھنے نہ دی حتیٰ کہ سورج ڈوب گیا۔ درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز ان مشرکوں کی وجہ سے، ان کفار کی وجہ سے ہم نہیں پڑھ پائے، جبکہ یہ نہیں پڑھ پانے کی وجہ کیا تھی؟ وہ خندق کی جنگ تھی۔ اتنا عظیم کام ہم لوگ کیوں چھوڑ دیتے ہیں عصر کی نماز؟ صرف دنیاوی کچھ مفاد کے پیچھے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے، اپنی ضرورتوں کے پیچھے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم کام کو کرنے گئے تھے، جنگ کے لیے گئے تھے، اور ان کی وجہ سے، ان کفار کی وجہ سے یہ نماز قضا ہو گئی۔ آپ اس قدر ناراض ہوئے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ سورج ڈوب گیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں اور ان کے گھروں یا فرمایا ان کے پیٹوں کو انگاروں سے بھر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی۔ آپ دیکھیں سیرت کا مطالعہ کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم جگہ بد دعا کی۔ تو اس قدر تکلیف پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز قضا ہو جانے کی وجہ سے کہ آپ نے ان کے پیٹ میں اور ان کے گھروں کے اندر اور ان کی قبروں کے اندر یہ بد دعا کی کہ ان کو عذاب ہو، آگ ان کے اندر داخل ہو جائے، کہ انہوں نے ہمیں غافل کر دیا عصر کی نماز سے۔ اللہ ہم سب کو اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4533 مسلم شریف حدیث نمبر 627 اور پھر اس کے آگے اللہ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور ارشاد کی رات کے کچھ حصے میں اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اس تعلق سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 کے اندر اللہ فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہو۔ مطلب رات کے کچھ حصے میں اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو جائے، بیدار ہو جائے، جاگ جائے، اس حال میں کہ تیرے لیے زیادہ، اس حال میں کہ یہ تیرے لیے زیادتی ہے، یعنی تیرے لیے زیادہ ہے، اور تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد جو تھی فرض تھی اور امت کے لیے نفل تھی، اور اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی تھی؟ تہجد کی نماز آپ کس طرح پڑھا کرتے تھے؟ کیونکہ ہمارے لیے بھی اب تہجد تراویح کی شکل میں آنے والی ہے، تو ہم اس نماز کا کیسے اہتمام کرتے ہیں، یا امت محمدیہ اس نماز کی کیسے اہتمام کر رہی ہے؟ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن سن رہے ہیں مسجد میں جا کر کے، لیکن کیا سن رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور پڑھنے والے کو بھی کیا سمجھ میں آ رہا واللہ عالم، لیکن سننے والے کی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اتنی سپیڈ ہے کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز، اصل میں ہم نماز پڑھتے کیوں ہیں، یہ کانسیپٹ کلیئر اگر ہو جائے تو پھر اس کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ 100 آیت پر آپ رکوع فرما لیں گے، یعنی 100 آیت پڑھ کر کے آپ رکوع کر لیں گے، لیکن آپ نے تلاوت جاری رکھی، یعنی 100 آیت کے بعد بھی تلاوت جاری، تو میں نے خیال کیا کہ آپ سورہ بقرہ نماز یعنی دونوں رکعت میں ختم کر لیں گے۔ آپ اگر 100 کے آگے بھی نکل گئے تو دونوں رکعت میں سورہ بقرہ ختم، لیکن آپ نے تلاوت جاری رکھی۔ میں نے خیال کیا کہ آپ اس سورت کو پوری پڑھ لیں گے،
اور دونوں رکعت کے لیے کافی ہو جائے گی، لیکن آپ نے تلاوت جاری رکھی۔ پھر میں نے خیال کیا کہ آپ اس کے ساتھ یعنی سورہ ختم کر لیں گے اور رکوع کر لیں گے، یعنی ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ کو پڑھ کر کے رکوع کر لیں گے، میں نے یہ خیال کیا، لیکن آپ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی اور پھر آپ نے اس کو ساری پڑھ لی، یعنی پوری پڑھ لی۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی تلاوت شروع فرما دی اور اسے بھی ساری پڑھ لی، اسے بھی، یہ ایک ہی رکعت کی کیفیت ہے۔ اور یہ اس کو پڑھنے کا کیا انداز ہے، یہ حدیث ہے اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے کہ ایک ہی رکعت میں آپ سورہ بقرہ بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ نساء بھی پڑھ رہے ہیں، ایسی بڑی بڑی صورتیں پڑھ رہے ہیں، اور انداز کیا ہے پڑھنے کا؟ صحابی فرماتے ہیں کہ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرما رہے تھے، یعنی ایک ایک آیت میں رک کر کے تلاوت فرما رہے تھے۔ جب آپ کوئی ایسی آیت تلاوت کرتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح کرتے، اور جب کسی سوال والی آیت کی تلاوت کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے، یعنی کچھ مانگنے کی آیت آتی تو اللہ رب العزت سے سوال کرتے، مانگتے، اور جب پناہ مانگنے کی والی آیتیں آتی تو اللہ رب العزت سے پناہ طلب کرتے، یعنی جنت اور جہنم کے تعلق سے آتا تو اس میں ایکشن ہوتا۔ پھر آپ نے رکوع کیا اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا شروع کر دیا، اور آپ کا رکوع بھی آپ کے قیام کے برابر تھا۔ یہ رکوع کی کیفیت آپ دیکھیے گا، رکوع کیسے ہوتے ہیں، سجدے کیسے ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھا۔ پھر آپ دیر تک کھڑے رہے، اتنا جتنا آپ نے رکوع فرمایا تھا۔ پھر آپ نے سجدہ کیا اور اس میں آپ نے سبحان ربی الاعلی پڑھا، اور آپ کا سجدہ بھی آپ کے قیام کے برابر تھا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 772 کیا پتہ چلا؟ ایک تو زیادہ قرآن کا پڑھنا تہجد میں، اور دوسرا ایک ایک آیت پر رک کر کے پڑھنا، اور تیسری بات کہ کیا پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر غور و فکر، کہ اگر سوال کی آیتیں آ رہی ہیں تو اللہ رب العزت سے سوال کر رہے ہیں، حمد و ثنا کی آ رہی ہے تو اللہ حمد و ثنا کر رہے ہیں، عذاب کی آیت آ رہی تو اس سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو ایسا سمجھ کر کے وہ پڑھتے۔ اور پھر رکوع بھی لمبا ہوا کرتا تھا، اور سجدے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل ہوا کرتے تھے۔ چلے آیت نمبر 40 میں واپس آئیں۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب مہاجرین آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مالدار لوگ بلند درجے والے ہیں اور نعمتوں کو انہوں نے حاصل کر دیے، مالدار لوگ بلند درجے اور نعمتوں کو انہوں نے حاصل کر لیے۔ یہ ایک انصاری غریب صحابی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، لیکن مالدار ہونے کی وجہ سے وہ صدقہ دیتے ہیں جو ہم نہیں دے پاتے، کیونکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، جو ہم نہیں کر سکتے، اور غلام آزاد کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ یعنی اس زمانے میں لوگوں کو غلام کیا جاتا تھا انسان کو، تو وہ اس کو آزاد کرتے تھے۔ آج ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو بغیر کسی جرم کے جیل کے اندر ہیں، ان کے کیس لڑنے کے لیے پیسے نہیں، تو ہم اس کو نکال سکتے ہیں۔ تو یہ رئیس لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی پڑھ رکھتے ہیں، اور ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم یہ پیسے والے کام نہیں کر پاتے۔ تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب صحابے کے تعلق سے فرمایا، کیا میں تجھے ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب تو اسے کرے تو تو ان کے مقام کو پالے جو تو اس سے آگے ہے، وہ جو تم سے آگے ہے تم اس کے مقام کو پالو گے، اور ان سے ہمیشہ مقام میں آگے رہو گے جو تم سے پہلے ہے، اور تم سے کوئی بھی افضل نہیں ہوگا تو سوائے اس کے جو یہ عمل کرے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ضرور اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کیا عمل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اور غریب مہاجر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے مالدار بھائی نے بھی اس کلمے کو سن لیا
اور انہوں نے بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ تو اللہ کا فضل ہے اور وہ جسے چاہے عطا کرے۔ تو اس آیت میں یہ پتہ چلا کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، وہ اگر اس عمل کو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے یہ اجر ثواب سے اس اجر ثواب میں اس کو برابری کر دے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مالدار ہے اور اب وہ مال خرچ کرنا بند کر دے اور تسبیح لے کر کے بیٹھ جائے۔ جس کے پاس مال نہیں ہے، نیت ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں لوگوں کو جیل سے نکالتا، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں لوگوں کی کفالت کرتا، لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرتا، لیکن میرے پاس مال نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کلمات کو پڑھیں تو وہ اس کے مقام پہ پہنچ جائے گا۔ اب جو مالدار شخص ہے جو خرچ کرتا ہے وہ کیا کرے؟ وہ بھی اگر ان کلمات کو پڑھے گا تو وہ اس سے زیادہ آگے پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 595 595، بخاری شریف حدیث نمبر 843 843۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، یہ 99 ہوئے، اور پھر 100 گنتی پوری کرنے کے لیے یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 597 اور 596 بھی اس سے ملتی جلتی حدیث ہے، اس کو بھی آپ سماعت فرمائیں۔ تو یہاں پر یہ دو آیت نمبر 39 اور جس میں بتایا گیا، چنانچہ اے نبی جو وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے، اور رات کے کچھ حصے میں پھر آپ اس کی تسبیح کیجئے یعنی تہجد کے وقت، اور سجدے کیجئے نماز کے بعد بھی۔ تو اس سے نوافل مراد ہے کہ نماز کے بعد بھی آپ سجدے کیجئے یعنی نوافل کا اہتمام کیجئے۔ آیت نمبر 41، وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور توجہ سے سنیے جس دن منادی کرنے والا قریب کے مقام سے ندا لگا دے گا، یعنی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ قبروں سے نکلنے والے ہوں گے، تو جب وہ سور کو سنیں گے تو ایسا محسوس کریں گے کہ بہت قریب سے آواز آ رہی ہے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج، جس دن وہ اس یعنی نفخہ ثانی دوسرے سور کو فی الواقع دیکھیں گے، یہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ تو جیسے وہ قریب سے اس آواز کو سنیں گے اس فرشتے کی دوسرے سور کو، اور یہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ اب لوگ قبر سے نکل کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ان نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، بلا صبح ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ دیکھیں آیت کتنا یقین پیدا کرتی ہے۔ ان نحن نحیی، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، و نمیت اور ہم ہی مارتے ہیں، و الینا المصیر اور ہماری ہی طرف تم لوٹ کے جاؤ گے۔ کس نے پیدا کیا ہمیں؟ اسی نے، اور مارتا کون ہے؟ وہی، اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر کے جائیں گے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر، جس دن ان کے اوپر سے زمین پھٹ جائے گی، یعنی قبر کے اندر سے جب نکلیں گے، جس دن ان کے اوپر سے زمین پھٹ جائے گی، وہ اس میں سے تیزی سے نکل رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہم پر نہایت آسان ہے، مطلب یہ کام، یہ حشر کرنا کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں سے انسانوں کا نکلنا اور تیزی سے ایک کے بعد ایک سارے انسانوں کا نکل جانا، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ ذالک حشر علینا یسیر، بالکل یسیر ہے، اللہ رب العزت کے لیے آسان۔ نحن عالم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، ہم اسے خوب جانتے ہیں جو مشرکین کہتے ہیں، یعنی جب یہ بات کو وہ سنتے ہیں کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت پھر سے زندہ کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں ختم ہو جائے گی تو کیسے زندہ ہوں گے، اور یہ لوٹنا تو ہمارے دور کی بات ہے، اور یہ تو بہت دور کی گوٹی لے کر کے آئیں۔ اس طریقے کی جو یہ مذاق اڑا رہے ہیں اور اللہ کے نبی کا تکذیب کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تو ہم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم بہت جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ نحن عالم بما یقولون، کہ ہم ان کے قول کو جانتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں، یعنی آپ
ان کے اوپر داروغہ بنا کر کے، جیسے سورہ رعد آیت نمبر 40 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا بس آپ کا کام صرف ہمارا حکم پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ اور بھی دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 272 کے اندر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اور سورہ قصص آیت نمبر 56 کے اندر اللہ نے فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو پسند کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرمایا اور اسے خوب جانتے ہیں جو وہ مشرکین کہتے ہیں، اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں، یعنی آپ کا کام جو ہے اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ ہمارا کام اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ اب وہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے، ایمان لاتا ہے یا انکار کرتا ہے یا منافقت اختیار کرتا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا جو ڈیوٹی ہے، ہمارا جو کام ہے، اس پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ تو اس پیغام سے فائدہ کس کو ہونے والا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، لہٰذا آپ اس قرآن کے ذریعے سے اس شخص کو نصیحت کرتے رہیے جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کی وعید سے ڈرے گا، اللہ رب العزت کے عذاب سے، اللہ رب العزت کی پکڑ سے، اللہ رب العزت کے غضب سے جو ڈرے گا، تو اس کو یہ نصیحت فائدہ دے گی۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئی۔ دوسری بات کہ ہم لوگوں تک پہنچائیں، دعوت دیں تو کیا دیں، کس چیز سے دیں؟ تو فذکر بالقرآن، اللہ نے فرمایا لہٰذا آپ اس قرآن کے ذریعے سے اس شخص کو نصیحت کریے۔ تو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، جو میرے وعید سے ڈرتے ہیں۔ یہاں پر سورہ قاف کی مختصر تفسیر جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ آج کی کلاس کے تعلق سے چند نکات، چند اہم بات۔ رکوع نمبر 17 تھا مقصد زندگی۔ اس رکوع کے اندر جو ہمیں مقصد زندگی پتہ چلا آیت نمبر 45 کے اندر، 45 کے اندر، کہ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرنا ہے۔ نصیحت کی کتاب قرآن ہے اور یہی ہدایت ہے، تو یہی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو منتخب کیا۔ اللہ ہمارا رب ہے۔ اللہ کے تعلق سے ہم نے آج کلاس کے اندر کیا پڑھا؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے طاقتور قوموں کو ہلاک کر ڈالا۔ اللہ رب العزت نے بڑی بڑی طاقت، ہم کس غرور کے اندر ہیں کہ کیا ہمیں موت نہیں آنی ہے، کیا ہمارا زوال نہیں ہے، کیا ہم ایسی طاقت والے رہیں گے؟ تو ہم سے بڑی بڑی طاقتور قوموں کو، جن کے پاس ملک تھے، جن کے پاس بادشاہت تھی، جن کے پاس طاقت تھی، جن کے پاس فوج تھی، جن کے پاس دولت تھی، ایسے ظالم اور جابر لوگوں کو اللہ رب العزت نے نیست و نابود کر دیا۔ ہم اس کی نافرمانی کر کے کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے؟ تو آیت نمبر 36 کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے طاقتور قوموں کو ہلاک کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ہم بھی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ یہ ایسا پیدا کرنے والا ہمارا خالق ہے، آیت نمبر 38۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ ہی زندگی عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی موت عطا فرماتا ہے، آیت نمبر 43 کے اندر۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے، ہم سب کا پلٹنا اللہ رب العزت کی طرف ہی ہے، کہیں اور نہیں جانے والے۔ تو ہم اپنے عمل کو لے کر کے اپنے رب کے حضور حاضر ہونے والے۔ چھٹواں، اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، یعنی یہ عیب ہے اور اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے، آیت نمبر 38 کی روشنی۔ ساتواں، اللہ تعالیٰ کے لیے حشر بہت آسان ہے، یعنی انسان کو پھر سے نکال کر کے اور حشر کے میدان میں پہنچا دینا اللہ رب العزت کے لیے بہت آسان ہے، آیت نمبر 44۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں۔ تیسرا اہم پوائنٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں۔ اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے رہنا سکھایا، آیت نمبر 31 اور 33 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرنی سکھائی، آیت نمبر 45 کی تفسیر کی روشنی میں۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا سکھایا، آیت نمبر 33 کی روشنی میں۔ کامیاب لوگوں کے رویے، اللہ رب العزت ان صفات کا مالک ہم سب کو بنائے۔ آیت نمبر 31 کے اندر، 31 کے اندر، پہلا اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے رہنا، یعنی تقوی اختیار کرنا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، ہر پریشانی ہو یا خوشی ہو یا نیکی کا کام ہو، ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ کامیاب لوگوں کے رویے ہے۔ یعنی ہماری کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم کوئی نیکی کا کام کریں۔ حفاظت کرنا، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی حفاظت کرنا، آیت نمبر 32 کی روشنی میں۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ کی بات پر کان رکھنا،
پانچواں اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر رہنا، آیت نمبر 37۔ صبر کرنا، آیت نمبر 39، صبر کرنا۔ ساتواں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا، آیت نمبر 39۔ آٹھواں قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرنا، آیت نمبر 45۔ قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرنا، یہ کامیاب لوگوں کے رویے۔ آؤ کچھ کر لیں، یعنی آج کی کلاس میں ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے، کیا کرنا چاہیے۔ جنت لے جانے والے خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ جو خصوصیات آج ہم نے پڑھے کہ یہ چیزیں ان کے اندر ہوں گی کہ رحمان سے وہ بن دیکھے ڈرتے ہوں گے، اور بھی جو صفات بتائی، یہ صفات ہمیں اپنے اندر لانا ہے انشاءاللہ۔ خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ رجوع وہی کرے گا جو خواہشات کو چھوڑ سکتا ہے۔ تیسرا یعنی توبہ کرے گا۔ تیسرا اللہ تعالیٰ کے حد حدود کی حفاظت کرنی ہے، اللہ رب العزت کی حدود کی حفاظت کرنی ہے، اللہ کے شریعت کی حفاظت کرنی ہے۔ چوتھا بن دیکھے رحمان سے ڈرنا ہے، اللہ رب العزت سے بن دیکھے ڈرنا ہے۔ پانچواں رجوع کرنے والا دل رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ منزل کہاں تیری، کیا اس کلاس کے دوران یہ بات ہمارے ذہن میں آئی؟ کیا میں نے تقوی اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے سحری کے وقت میں مغفرت مانگنے کا ارادہ کر لیا ہے جو تہجد کا وقت ہے؟ کیا میں نے سائل اور محروم کو حق دینے کا ارادہ کر لیا ہے؟ سائل یعنی جو سوال کرنے والا ہے، اور جو محروم ہے اس کو دینے کا ارادہ کر لیا ہے، یعنی خرچ کرنے کا۔ قرآن کے ذریعے، کیا میں نے قرآن کے ذریعے نصیحت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں مزید ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر ایمان عطا فرما، اور عمل کرنے کی، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔